الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں جہاں زیب عباسی، سپریم کورٹ کور کرتے ہیں ایکسپریس نیوز کے لیے۔ آج مسرت ہلالی صاحب نے جو ہے وہ حلف باقاعدہ اٹھا لیا ہے اور پاکستان کی تاریخ میں دوسری خاتون جج بن گئی ہیں سپریم کورٹ کی۔ اس حلف برداری کی تقریب میں صحافیوں نے بھی شرکت کی اور ججز کا بھی آمنا سامنا ہوا۔ وہاں کچھ صحافیوں اور چیف جسٹس صاحب کے درمیان کوئی جملوں کا خوشگوار تبادلہ نہیں ہوا۔ اس حوالے سے جانتے ہیں جہاں زیب سے۔ جہاں زیب، اوورآل یہ اس تقریب کا ماحول کیا تھا، اور دوسرا کچھ صحافیوں کا آمنا سامنا ہوا ہے اور باقاعدہ ناخوشگوار ماحول پیدا ہو گیا تھا اس تقریب کے دوران۔ بہت شکریہ کرامت صاحب۔ سب سے پہلے تو اس ملاقات کا جو اوتھ ٹیکنگ سرمنی ہے جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کی، اس میں صحافی آج بھی آئے۔ نارملی طور کے اوپر بھی ہم جو اوتھ ٹیکنگ سرمنی ہوتی ہے اس میں ہم شامل ہوتے ہیں، لیکن آج یہ اہم اس وجہ سے تھی کہ آپ کو پتہ ہے 3 صحافی چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال صاحب سے ملے، اور پھر اس ملاقات کے حوالے سے کچھ چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب کے ہمارے کچھ دوستوں کے ذریعے سے منظر عام کے اوپر آئیں، جس کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی تھی۔ صحیح۔ اور کافی زیادہ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اس معاملے کے اوپر سپریم کورٹ کی جانب سے آفیشیلی کوئی موقف یا کوئی سٹیٹمنٹ سامنے آنی چاہیے، نہیں آئی۔ اور آج پھر جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کی جو اوتھ ٹیکنگ سرمنی تھی، سب سے پہلے اس کا ماحول، اور پھر اس کے بعد جو سوالات ہوئے، وہ سوالات پوچھنے کی ریزن کیا تھی اس کے اوپر آتے ہیں۔ تو ماحول جناب یہ تھا کہ اوتھ ٹیکنگ سرمنی میں سب سے پہلے جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب پہنچے اور آ کے جو پہلی ایک لائن تھی کرسیوں کی جو ججز کے لیے مخصوص تھی، وہاں پہ آ کے سب سے پہلے بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد باقی ججز جو ہیں وہ کافی تاخیر سے آئے۔ صحیح۔ تقریباً 7 یا 8 ججز موجود تھے، میں ریکال کرتا ہوں، میں نام بھی آپ کو گنوا دیتا ہوں۔ ویسے تو چھٹی ہے نا سپریم کورٹ میں، تو سارے فری تھے، جی کوئی کیس نہیں تھا۔ دیکھیں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس امین الدین جو ہیں وہ تو لاہور میں کیسز سن رہے ہیں۔ صحیح۔ چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال 1، جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ 2، پھر اس کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ جن کی اوتھ ٹیکنگ ہوئی، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ تھی، اور پھر اس کے بعد جسٹس یحییٰ افریدی صاحب تھے۔ صحیح۔ یہ وہ ججز تھے جو اس اوتھ ٹیکنگ سرمنی میں شریک تھے۔ اوتھ ٹیکنگ سرمنی میں جب اوتھ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب پڑھ رہے تھے تو اس کو پھر ریپیٹ کر رہی تھی جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ۔ جی، پیچھے پیچھے دہرانا۔ جی، پیچھے وہ دہرا رہی تھی۔ تو ایک جگہ پہ ہم نے یہ دیکھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک جملہ تھوڑا سا اس کی ترتیب ٹھیک نہیں تھی پڑھا، تو اس کو درست انداز میں پھر جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے اس کو ریپیٹ کیا، لیکن یہ خیر ایک تقریب میں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ جب آئے ہیں صحافی صاحب نے، میرے خیال میں جیو نیوز کے عبدالقیوم صدیقی صاحب، انہوں نے آ کے کہا کہ آپ کی یوٹیوبر سے ملاقات ہوئی ہے، کچھ آپ اس کو ڈینائی کرتے ہیں یا آپ بتاتے ہیں کہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا چیف جسٹس صاحب نے؟ اس پہ انہوں نے کوئی کمنٹ نہیں کیا۔ صحیح۔ اور یہ کافی اہم معاملہ ہے، بالخصوص ہم کورٹ رپورٹرز جو اس کورٹ کو کور کرتے ہیں وہ، اور ایون جو کورٹ سے باہر ہیں، جس طرح کی گفتگو کا جو کنٹینٹ باہر آیا ہے اس کے اوپر تقریباً ہر شخص کی یہ اوپینین ہے کہ اس کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جاری کی جانی چاہیے تھی۔ صحیح۔ یا تو ان باتوں کو ڈینائی کیا جانا چاہیے تھا یا اس کی تصدیق ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ بات ابھی تک ہوا میں ہے۔ اچھا۔ اور یہی وہ وجہ تھی جس کی بنیاد کے اوپر ہم صحافیوں کا بھی یہ ویو تھا کہ ہمیں کم از کم چیف جسٹس آف پاکستان صاحب سے اس معاملے کے اوپر دریافت کرنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے، اور یہی سوال پھر اسی وجہ سے جسٹس چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال صاحب سے قیوم صدیقی صاحب نے پوچھا، لیکن انہوں نے اس کو نہ ہی اس کو آن کیا کہ ہاں ملاقات ہوئی، نہ ہی یہ کہا کہ نہیں ہوئی۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک موقع کے اوپر جب ہم کچھ صحافی دوست کھڑے تھے چیف جسٹس آف پاکستان مختلف لوگوں سے جو اس اوتھ ٹیکنگ سرمنی میں شامل تھے، ان سے ملاقات کا ہاتھ ملاتے ہوئے مصافحہ کرتے ہوئے آ رہے تھے، تو ایک جگہ پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا کہ اور کوئی خبریں ہیں جو آپ نے ہمارے خلاف لگانی ہیں، اس طرح کا جملہ بولا، اس طرح کا بھی ایک سینٹنس انہوں نے ادا کیا۔ اور پھر اس کے بعد اسد طور کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ نے تو آگ لگا رکھی ہے۔
تو پھر اس کے بعد ان کی ویڈیو کے تھمبنیل میں ہوتا ہے نا آگ لگا دی، یہ کر دیا وہ کر دیا. تو پھر اس کے بعد جب یہ اور چیکنگ ختم ہو رہی تھی تو جو تصویر کا جسے کہتے ہیں نا ہم وہ تصویری سیشن، گروپ، ہاں. جی گروپ فوٹو، جی. اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیونکہ مختلف لوگوں سے مل رہے تھے اور کچھ ججز جو ہیں وہ پہلے قطار بنا کے کھڑے ہو گئے، تو چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بلایا اور کہا جی کہ آپ بھی آ جائیں. تو ملاقات باقاعدہ ہوئی ہے. لاسٹ ٹائم والے جو شریعت جی کورٹ والے جج کی حلف برداری تھی وہ جی کنٹروورسی جو سامنے آئی، جس کی جی بعد انہوں نے وضاحت بھی دی، پھر پودا بھی اکٹھے لگایا گیا. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ پھر گئے چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے، باقی ججز بھی تھے، پھر انہوں نے گروپ فوٹو بنایا. اور پھر اس کے بعد یہ روایت ہے کہ جو بھی نیا جج آتا ہے پہلے دن اس کو کورٹ روم نمبر 1 میں جو بھی چیف جسٹس ہوں ان کے ساتھ بٹھایا جو کہ چیف جسٹس صاحب جو کیس سنتے ہیں ان کے لیے مختص ہے، مخصوص ان کی کورٹ ہے. تو یہ ایک پریکٹس رہی ہے. جی. جو بھی نیا جج سپریم کورٹ میں آتے ہیں ان کی تعیناتی ہوتی ہے تو وہ باقاعدہ چیف جسٹس آف پاکستان کے جو بینچ ہے اس میں حصہ ہوتے ہیں اور وہاں پہ جو پہلی دن ہوتا ہے وہاں پہ وہ کیس پروسیڈنگ چلاتے ہیں. اچھا اب ایک اہم تو پھر کس صحافی کے ساتھ ان کا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے؟ وہ کون سے صحافی؟ جناب حسن ایوب صاحب کے ساتھ کوئی گفتگو AR بھائی کے ساتھ ہیں. جی ان سے ان کی گفتگو ہوئی اور وہ گفتگو یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی یہی سوال کیا کہ آپ نے جو ملاقات کی ہے کیا یہ آن دی ریکارڈ تھی آف دی ریکارڈ تھی؟ تو اس کے بعد میں کہا جی کہ میں تو آپ سے بھی ملاقات کرتا رہا ہوں. صحیح. تو یہ مطلب اس طرح سے ایک گفتگو ان کی جانب سے کی گئی. اگر جہاں ذہن میں غلط نہیں تو ماضی میں جب جسٹس کھوسا صاحب تھے چیف جسٹس تو صحافی بھی ملاقات ہوئی تھی، وہ اس کی بھی ساری باتیں تو لیک ہو گئی تھیں، اس پر بھی کافی کنٹروورسی ہوئی تھی. تو یہ ویسے ہی ماحول آپ کو لگ رہا ہے کہ بن رہا ہے؟ دیکھیں وہ تو بڑا ہی ایک سمجھ لیں کہ اہم واقعہ ہے اور اس کے اوپر اگر ہم ایک مرتبہ پھر اپنے ناظرین کو ذرا اس کا بیک گراؤنڈ بتائیں تو ہوا کچھ یوں تھا کہ جنرل مشرف کے خلاف جو ٹریزن کیس تھا اس کا فیصلہ شاید آنے والا تھا یا آ گیا تھا، اسی دن کی بات ہے، اب ایگزیکٹ میرے ذہن میں نہیں آ رہا. تو اس دن سپریم کورٹ کے صحافیوں کو بلایا گیا میٹنگ کے لیے، تمام صحافی اس میں بیٹھے، گفتگو ہوئی، ڈسکشن ہوئی، بڑی باتیں کی آصف سعید کوسا صاحب نے. مجھے دل کی باتیں کی. جی مجھے کئی دفعہ اسٹیبلشمنٹ نے دانا ڈالا، میں نے دانا کبھی نہیں چگا، جب آپ ایک دفعہ دانا چگ لیتے ہیں تو پھر یہ ہو جاتا ہے، میں نے یہ کیا، وہ ہوا، یہ ہوا، وہ جو بڑی کہانیاں. اچھا جی ملاقات وغیرہ کر کے تو صحافی شام کو گھر آتے ہیں، رات کو اچانک اس گفتگو کی ایک ایک لفظ ٹی وی چینلز پہ ٹکٹس کے صورت میں جو آف دی ریکارڈ تھی. جی. اچھا اب دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ پوری گفتگو جو ہے وہ کورٹ رپورٹرز میں سے کسی نے نہیں دی. اس کے اوپر بیپر ہوئے ہر ٹی وی چینل کے، رپورٹرز کے ہوئے، چینل کے بیورو چیف کے بیپر ہوئے. اچھا بڑے لیول پر کارروائی ہوگی، رپورٹر سے اوپر بات چلے گی. جی. تو پھر اس کے بعد وہ جو ملاقاتوں کا سلسلہ تھا وہ مکمل طور کے اوپر کٹ آف ہو گیا. اچھا بہت ایک عرصے تک جو ہے وہ یہ رکا رہا. تو دیر از اے ڈسکشن کہ کیا ایک صحافی کو جج سے ملنا چاہیے، کیا ایک صحافی تو دیکھیں ہر فیلڈ میں کہتے ہیں کہ اوپن ہوتا ہے، وہ خبر کے لیے کسی سے مل سکتا ہے اور آف دی ریکارڈ اور سارے پرنسپلس فالو تو اس نے اسٹوری کے لیے کرنے ہیں کہ آف دی ریکارڈ بھی تو آپ کو پتا ہے بہت سی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں جس کو اس نے بتانا نہیں لیکن اس کی انفارمیشن کے لیے ہوتی ہے. تو میرے خیال میں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہوتی. اب چیف جسٹس سے اگر سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کے لوگ ملتے ہیں، رپورٹرز ملتے ہیں تو برائی تو نہیں ہے. اگر ایک ملاقات ہوتی ہے ہماری ایسوسی ایشن کی، اس کے اوپر اگر کوئی گفتگو ہوتی ہے، ماضی میں تو افتخار چودھری صاحب اس کے اوپر اگر اس گفتگو کو ریکارڈ کے اوپر لا کے ایک پریس ریلیز کی صورت میں جاری کر دیا جائے تو کم از کم یہ جو کیا سرائیاں ہیں اور جو باتیں اب دیکھیں نا یہ باتیں ہو رہی ہیں. جب اب آپ دیکھیں وہ اسد طور صاحب نے ویڈیو میں کیا کہا، انہوں نے کہا کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان سے نے کہا جی کہ فلاں جج منافق ہے، فلاں جج منافق ہے. خود سے نہیں، یہی تو مسئلہ ہے نا جی. اب اس کو یا تو ڈینائل کرنا چاہیے ان کو کہ نہیں یہ باتیں چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نے نہیں کہی، یا اگر یہ ہوئی ہیں تو پھر اس کو آن کر لیں. لیکن جب تک اس کو یا ڈینائل نہیں ہوگا تو یہ کنٹروورسی اپنی جگہ کے اوپر برقرار رہے گی. نو کمنٹس جو ہوتا ہے وہ اس بندے کا رائٹ نہیں ہے میں اس پہ کمنٹ کروں یا نہ کروں. جیسے آپ دیکھیں پارلیمنٹ کے اجلاس سے وہ جو کانسٹیٹیوشن کی 50ویں سالگرہ تھی، جسٹس قاضی فائز صاحب خطاب کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، سارے رپورٹرز گھیر لیتے ہیں کیونکہ ان کی ایکسس اس طرح نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے ججز تک ایکسس اتنی آسان نہیں ہے.
ان کو آئے, انہوں نے سوال کی بچھاڑ کر دی, ڈویژن پہ کر دی, انہوں نے بھی سب سے بہترین طریقہ یہ کیا تھا, نو کمنٹس. تو یہ تو دوسرے بندے کا رائٹس نہیں ہے کہ وہ کمنٹس کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے. ڈینائل دے گا تب بھی خبر ہوگی, ایکسیپٹ کرے گا تب بھی خبر ہوگی. لیکن اس کنٹروورسی کو آخر کہیں نہ کہیں تو رکنا ہے نا, کیونکہ جو باتیں ہیں, جو کنٹینٹ سامنے آیا ہے وہ کافی سنگین نوعیت کا ہے. صحیح. اور اس سے جو جوڈیشری جس کے اندر پہلے ہی ہمیں پتہ ہے ڈویژن ہے, مثال کے طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کا معاملہ, جی, اس پہ بڑی سنگین ڈویژن رہی ہے, اب بھی ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر اسی ریویو آف ججمنٹ اسی سے لنک کرتا ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر, اس کے اوپر ججز کہہ چکے ہیں کہ بھائی آپ اس کا فیصلہ کریں. پھر اس کے بعد جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا ایشو رہا ہے, اس کے اوپر بہت زیادہ کنٹروورسی رہی. ابھی کتنی سیٹیں خالی ہیں ججز؟ صرف ایک جج کی خالی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب آ کے اس کو نیا جج جو ہے وہ اپوائنٹ کریں. پھر اس کے بعد اب فل کورٹ بینچ کے معاملے پہ جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے ہے, اس پہ بھی ایک طرح سے تناؤ ہے, اختلاف جو ہے وہ موجود ہے. تو ایسی صورتحال میں جب جوڈیشری ڈویژن ہوگی, جوڈیشری میں اس میں تقسیم ہوگی, تو پھر الٹیمیٹلی جو ہے پھر ادارے کے اوپر حرف آئیں گے. مجھے بتائیے گا آج کی تقریب سے آپ نے کیا سینس لی؟ جو ججز کے درمیان ڈویژن کی آپ نے بات کی, تقسیم کی بات کی, وہ ابھی تک نمایاں ہے یا سب اچھا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, آخری ہیئرنگ ہوئی تھی عید سے پہلے ملٹری کورٹس کے خلاف, جو سٹیزنس کے ٹرائل کا معاملہ ہے, اس کے اوپر نوٹس آئے. اس میں بالکل یہ کہا گیا, جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے کہا گیا, جسٹس یحییٰ فیدی کی طرف سے کہا گیا کہ بھئی آپ فل کورٹ بنائیں. تو ڈویژن تو ابھی بھی ڈویژن آپ کہیں یا ایک آپ سمجھ لیں کہ مختلف آراء, یہ تو ابھی اختلاف رائے یا ڈفرینس آف اوپینین, وہ تو جگہ پہ ابھی تک. لیکن جب آج سارے جج ایک لائن میں کھڑے تھے, فوٹو شوٹ ہو رہا تھا, جیسے آپ نے بتایا کہ چیف جسٹس صاحب نے خود بلوایا انہیں, تو وہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ آدھے جج ہم خیال ہیں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے, آدھے جج جو ہیں وہ ہم خیال ہیں عمر عطا بندیال صاحب کے. تو آج جب یہ دونوں اکٹھے تھے تو جو ہم خیال گروپ کہا جاتا ہے وہ بھی مکس اپ تھے. دیکھیں, اس پہ بھی تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. جی, جو اختلاف ہے وہ کسی کا ذاتی نہیں ہے. اختلاف یہ نہیں ہے کہ ایک جج کو کسی دوسرے جج کی شکل پسند نہیں ہے. جی, اختلاف یہ ہے کہ 184(3) کو ریگولیٹ ہونا چاہیے. صحیح. اختلاف یہ ہے کہ جو سو موٹو پاور ہے اس کو کسی طریقہ کار, کسی ضابطے کے تحت اس کو آنا چاہیے. صحیح. اختلاف یہ ہے کہ جو بینچ فکسیشن کا معاملہ ہے اس میں شفافیت ہونی چاہیے. صحیح. جو سینئر ججز ہیں ان کو بھی بینچز میں شامل کیا جانا چاہیے. ماضی قریب میں جو ہے, آپ بالکل بات ٹھیک کر رہے ہیں, ماضی قریب میں جتنے بینچ بنے ہیں آپ نے اختلاف دیکھ لیا کہ خود ہی لوگ بینچز سے الگ ہو جاتے ہیں. یہ بھی آپ نے دیکھا, سینئر والے جج ہی الگ ہو جاتے ہیں کہ میں اس بینچ کا حصہ نہیں. ابھی ملٹری کورٹس والا بینچ دیکھیں, بنتے ہی ٹوٹا. میں آپ کو اس کی بھی ایک مختلف آڈیو لیکس والا ایشو دیکھیں, میں آپ کو مختلف مثالیں بیان کرتا ہوں. جی, پہلے آتے ہیں آڈیو لیکس کے اوپر. جی, آڈیو لیکس میں چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کی مدر ان لا کی مبینہ آڈیو آئی. بالکل صحیح. اعتراض اٹھایا گیا کہ آپ اس کیس کو نہ سنیں کیونکہ انکوائری کمیشن کے خلاف پٹیشنز آئیں. انہوں نے اعتراض سے پہلے یہ بھی ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن بنایا گیا آڈیو لیکس پر, انکوائری کمیشن, اس سے پہلے جو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب ہے کوئی بھی کیس نہیں سن رہے تھے. اور 4 اپریل کے بعد جو میری انفارمیشن ہے انہوں نے کوئی کیس نہیں سنا. انہوں نے کہا میں ان چیمبر سماعت کروں گا, ان چیمبر کام کروں گا, سماعت بھی نہیں کروں گا. وہ گورنمنٹ بناتی ہے اور قاضی فیاض عیسیٰ صاحب بغیر کسی اعتراض کے اس کا حصہ بن جاتے ہیں اور ہیئرنگ بھی سٹارٹ کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہے. اس کی بھی وجہ انہوں نے خود بتائی ہے. جی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آرٹیکل 184(3) کو پہلے ریگولیٹ کریں. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو نہیں, کاز لسٹ میں جتنے بھی کیسز آئے وہ 184(3) کے تھے ان کے, جس کاز لسٹ میں ان کا نام آتا ہے. یہ 4 اپریل کے بعد نہیں آتا, لیکن ان کا ایک ویو ہے جس وجہ سے وہ اختلاف کر رہے ہیں. وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں کہ میری یہ رائے ہے, اور یہ رائے ان کا دینا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی جج کو کسی دوسرے جج کی شکل پسند نہیں ہے. نہیں, میں وہ اس بات پہ نہیں کر رہا, میں لیگل معاملے کی آپ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ڈفرینس آف اوپینین ہے اس کی وجہ کیا ہے. سپوز کہ آپ جج ہیں سپریم کورٹ کے, میں بھی جج ہوں سپریم کورٹ کا, میں کاز لسٹ جاری کرتا ہوں کہ آپ فلاں کیس فلاں دن سنیں گے, آپ کا فکس ہو گیا بینچ, یہ جج آپ کے ساتھ ہے. آپ انکار کس صورت میں کر سکتے ہیں؟
دیکھیں یا تو پرسنل ریزنز ہوں گی یا میڈیکل ریزنز ہوں گی نا. نہیں جو کانسٹیٹیوشن کے اندر جی جو ڈفرینس آف اوپینین ہے اسی کو ہی مختلف ججمنٹس میں ایون اس کو ہی جو آزاد عدلیہ ہے وہ اسی کو کہتے ہیں صحیح کہ آپ مختلف ویو رکھ سکتے ہیں, بالکل ایسے ہی مختلف رائے رکھ سکتے ہیں. تو یہ وہی رائے ہے. دیکھیں نا ایک سیکشن آف ججز اس وقت یہ کہتا ہے کہ بینچ بنانے کا اختیار, سو موٹو کا اختیار, 184(3) کا اختیار, کیا وہ یہ پہلی دفعہ خالصتاً نہیں, پہلی دفعہ پہلے چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال صاحب جن کو ملا ہے, تو پہلے سے چلتا آ رہا ہے. پہلے بھی یہ اختلاف رہا ہے, ہاں پہلے بھی یہ اختیار اور میرے خیال میں ابھی تک اس کا میں آپ کو پورا سب- بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. جب سے چیف جسٹس بنے ہیں انہوں نے 300 یا 400 موٹو لیے ہیں. اس کا میں آپ کو پورا جی. بیک گراؤنڈ بتاتا جی ہوں. جی جی سب سے پہلے یہ مطالبہ کیا جاتا رہا وکلا برادری کی جانب سے کہ آرٹیکل 184(3) کو ریگولیٹ ہونا چاہیے, صحیح اور وہ سپریم کورٹ رولز 1980 ہیں کہ ایک فل کورٹ میٹنگ بلائی جائے, اور فل کورٹ میٹنگ بلا کے تمام ججز بیٹھ کے یہ اصول طے کریں کہ ہم نے آرٹیکل 184(3) کو کے لیے کون کون سے ایسے پیرامیٹرز ہیں جس کے اوپر ہمیں جو بھی لینا لینا چاہیے. چاہیے سپریم کورٹ کے ججز نے ہی خود طے کیا ہوا ہے 184(3) کا پروسیجر. یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی اداکارہ سے 1-2 بوتلیں شراب کی نکلی آپ اس کے وہ 100 موٹو لے لیں. جی ہماری ہسٹری ہے نا, بالکل ایسے ہی ہے جی. ثاقب نثار صاحب کو کسی نے واٹس ایپ میسج کیا, انہوں نے 100 موٹو لے لیا. عتیقہ اوڈو صاحب کا کیس جی جو جی ہے. جی جی ٹھیک. تو یہ مطالبہ اس وقت ہوا, اس وقت بھی ایک پولیٹیکل پارٹی اس آرٹیکل 184(3) 100 موٹو کی متاثرہ تھی, پاکستان صحیح. پیپلز پارٹی. بالکل اس وقت بھی یہ بات ہوتی رہی کہ اس کو ریگولیٹ کیا جائے. پھر اس کے بعد یہ مطالبہ کہیں نہ کہیں ہر دور میں ہمیں زندہ رہا. اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار, منصور علی شاہ صاحب اور قاضی فائزی صاحب, یہ تینوں سپریم کورٹ رجسٹری لاہور یا پشاور میں بیٹھے ہوئے تھے, جی اور سرکاری ہاسپٹلس کا ویسٹ جو ہے اس کو ٹھکانے لگانے کا ایک معاملہ تھا, اس پہ 100 موٹو لیا گیا. جی. تو اس کورٹ پروسیڈنگ کے دوران جسٹس قاضی فائزی صاحب نے اس وقت غالباً شاید سندھ ہائی کورٹ کا یہ کیس ہے, سندھ ہائی کورٹ کا. اب مجھے ایگزیکٹ یہ نہیں پتا کہ یہ رجسٹری کیس وہاں پہ چل رہا تھا. ہاں تو اس پہ جسٹس جی. قاضی فائزی صاحب نے یہ سوال کیا کہ یہ 100 موٹو ہے یہ لیا کیسے گیا ہے. ہمیں ذرا سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو مفاد عامہ کا جو اختیار ہے اس کو یوز کیسے کیا گیا ہے. صحیح. اس کے پیرامیٹرز کیا یوز کیے گئے ہیں. اختلاف ہوا, اوپن کورٹ میں ثاقب نثار صاحب کورٹ چھوڑ کے نکل گئے. اچھا. بعد میں جسٹس قاضی فائزی صاحب کا ڈیسنٹ آیا, اور پھر جسٹس منصور علی اختلافی نوٹ جی اور جسٹس منصور علی شاہ نے جسٹس قاضی فائزی صاحب کو سپورٹ کیا, اور یہ کہا کہ آپ کا ویو درست ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ طے کرنا ہوگا کہ 184(3) جو ہے اس کو کس طرح ہم استعمال کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا جوڈیشری یا بینگ اے ہیڈ آف انسٹیٹیوشن چیف جسٹس آف پاکستان, ہر دور میں ہم نے دیکھا کہ وہ اس معاملے کو خود حل کرنے میں ناکام رہے. صحیح. فل کورٹ میٹنگ نہیں بلائی گئی. ثاقب نثار صاحب نے اس معاملے پہ فل کورٹ میٹنگ نہیں بلائی. آصف سعید کھوسہ صاحب یا نئے عدالتی سال کی کسی تقریب میں انہوں نے کہا, یا جب وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے اس سپیچ میں انہوں نے کہا کہ جی ہم فل کورٹ میٹنگ بنا کے 184(3) کے معاملے کے اوپر ہم اس کو ریگولیٹ کریں گے. نہیں کیا گیا. گلزار احمد آئے, نہیں کیا گیا. اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں, انہوں نے نہیں کیا. تو جب یہ ایک کنٹینیوسلی سپریم کورٹ خود اس ایشو کو ڈیسائیڈ کرنے میں ناکام رہی, تو پھر یہ کام پارلیمنٹ نے کیا, اور پارلیمنٹ نے کیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے ذریعے, اور اس میں انہوں نے 3 رکنی کمیٹی بنائی. چیف جسٹس سربراہ, 2 موسٹ سینئر ججز, جی. اور وہ مل کے یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ جو 184(3) کے تحت یہ پٹیشن سپریم کورٹ میں آئی ہے کیا مفاد عامہ کی ہے, کیا یہ مفاد عامہ کی ہے یا نہیں, ہم نے 100 موٹو لینا ہے یا نہیں لینا. دیکھیں اب جیسے پنجاب والا کیس ہے, 90 دن میں الیکشنز کروانا کانسٹیٹیوشن نے بالکل کلیئر لکھ دیا ہے. جی. لیکن سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ پروسیس کیا اڈاپٹ کیا گیا اس پروسیڈنگ کو چلانے کے لیے. ایک سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کے تبادلے کا کیس تھا. اس کیس میں اجاز الاحسن, جسٹس اجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی, انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو بلا لیا اور کہا جی آپ بتائیں آپ الیکشن کیوں نہیں کروا رہے. تو اس پہ ہم نے یہ کوشچن اٹھانا شروع کیا کہ یہ 100 موٹو تو نہیں ہے, یہ تو ایک فورم سے اپیل آئی ہے سپریم کورٹ میں. جی. تو آپ نے کیس تو اس حد تک تھا کہ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کا تبادلہ درست ہوا یا نہیں ہوا. صحیح. کرٹیسزم کے بعد
شام کو پھر یہ کہا جاتا ہے جی کہ الیکشن نہیں ہو رہے اس لیے سو موٹو لیا جائے، تو پھر اس کے اوپر سو موٹو لیا جاتا ہے. جی تو یہ جو پروسیس ہے، کوشچنس اس کے اوپر اٹھ رہے ہیں. تو اسی لیے یہ جو 184(3) کا معاملہ ہے، یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف ابھی سے شروع ہوا ہے. صحیح اس کا ایک پورا ماضی ہے. صحیح. جیسے میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سے آپ کو مثالیں بیان کرنا شروع کی. پیپلز پارٹی نے تو بہت مشکل ٹائم گزارا ہے جی سپریم کورٹ کی طرف سے. ثاقب نثار صاحب ثاقب دیکھیں نا جی، نہیں، اس سے پہلے افتخار چودھری جی صاحب، جی جی افتخار چودھری صاحب، اور پھر اس کے بعد افتخار چودھری صاحب، ثاقب نثار صاحب. مطلب میمو اس گیٹ عہد دیکھ میں، لیں، وہ اس آئی پی عہد پیز میں والا ریکارڈنگ دیکھ جی لیں، جی جی کتنے سارے بڑے کیسز ہیں. اس- نندی پر پاور جی پلانٹ جی دیکھ لیں. اس عہد میں جو جوڈیشل ایکٹیویزم کے دو دور گزرے ہیں، جو بہت زیادہ ہم نے تو famous سب سے ہیں. زیادہ افتخار جی چودھری جی صاحب کا افتخار دور چودھری دیکھا. صاحب، اور پھر اس کے بعد ثاقب نثار صاحب. جی اور پاگل خانوں کے دورے کرنا اور ہاسپٹلس کے دورے کرنا. جو پلیٹیں اٹھا کے پھینکنا، اور ایک جج سے موبائل برآمد کرنا، وہ ساری چیزیں وہ جی. ہسٹری ہیں اب. تو اس لیے یہ جو 184(3) کا معاملہ ہے، اس کو ریگولیٹ ہونا چاہیے. اس کو ریگولیٹ ہونے کے لیے یہ ایک پوری ایک اس کی ہسٹری ہے. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ میں آج اپنے سوال پہ اچانک اسی سے. پہ پھر واپس آتا جی ہوں. جی کیا ایکسکیوز کر سکتے ہیں کاز لسٹ سے 4 اپریل سے لے کر ابھی تک کے کاز لسٹ میں جب بھی ان کا نام ہے بالکل کر سکتے ہیں. کر سکتے اور ہیں. یہی انڈیپینڈنس عوام کے پیسے سے ٹیکس لے کر یہی انڈیپینڈنس آپ سیلری چھوڑ دیتے نمبر ہیں. 1. ہاں نمبر 2، جی وہ اگر چیمبر ورک کر رہے ہیں جی. تو چیمبر ورک میں کیا ہوتا جی ہے؟ جی چیمبر ورک میں انہوں نے جو اپنا لاسٹ اپنا جو ویو دیا ہے، جو اپنا ایک نوٹ لکھا ہے انہوں نے جی ملٹری کورس والے میں، اس میں انہوں نے ایک ڈیٹیل بتائی ہے جی. کہ میں یہ فیصلے ہیں جو میں نے لکھنے ہیں، اور صحیح. اس لیے میں چیمبر ورک کر رہا ہوں. یہ انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہے. اچھا، پھر ایک اعتراض یہ اٹھا کہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، جی وہ 184(3) کے کیسز، تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جب تک یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں نہیں سنوں گا. تو پھر جو 436 لوگوں کے نام جس اگر میں پاناما فہرست میں آئے، وہ کیس کیوں سن یا رہے تو ہیں؟ کوٹا لائٹس والا وہ ایشو تھا یا فیض آباد دھرنا تھا جس پہ سو موٹو انہوں نے خود لے لیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے. جی جی. اچھا، تو میں ماضی میں ان کا بھی ماضی ایسا ہے کہ وہ مجھے ایگزیکٹ یا تو کوئٹہ وہ جو دھماکہ ہوا تھا لائٹس والا وہ مجھے یاد نہیں یا ہے. فیض آباد دھرنا کیس ہے. وہ ان دونوں میں سے ایک ہے جو انہوں نے خود سو موٹو لے لیا. وہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ اتنا مجھے پتا ہے کہ ایک سو موٹو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دیا تھا جو صحافیوں کے حوالے سے تھا. اور اس میں پھر وہ جب آرڈر دیا گیا تو اس آرڈر کو ریکال کرنے کے لیے ایک بڑا بینچ بیٹھا، تو اس وقت پھر یہ اصول طے ہوا کہ سو موٹو لینے کا اختیار جو ہے وہ ہماری ویڈیو بہت لمبی ہوگی، خالصتاً چیف جسٹس آف پاکستان کو ہوگا. اس ویڈیو کو لمبا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے ابھی سپریم کورٹ کے اندر یا نہیں، یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں اور عمر عطا بندیال صاحب اپنی جگہ پر. اس ویڈیو کو کمنٹس باکس میں ضرور دائیے گا آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.